بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ کی امت کا جو فلاں شخص ہے، یعنی آپ کا جو فلاں امتی ہے، اس کی زندگی کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ خوشحالی میں گزرے گا اور ایک حصہ غربت میں اور مفلسی میں گزرے گا۔ آپ اس سے پوچھئے کہ وہ کون سا حصہ پہلے چاہتا ہے، خوشحالی والا یا غربت والا۔ اللہ کے اس وقت کے ان نبی نے اپنے اس امتی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کون سا حصہ چاہیے، اللہ کا تمہارے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر ایسی بات ہے تو مجھے پہلے زندگی میں وہ حصہ چاہیے جس میں خوشحالی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اوپر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ وہ بہت خوشحال ہو گیا، لیکن خوشحالی پانے کے بعد اس نے اس طرح سے طرز عمل اختیار کرنا شروع کیا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس آتا مال، پیسہ، روپے میں سے اس کے وہ 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا اور ایک حصہ آگے کے لیے بچا کر رکھتا، اور ایک حصہ جیسے کھیتی باڑی ہوتی ہے تو اس کو بونے کے لیے اناج وغیرہ کی شکل میں، تو ایک اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے، ایک بونے کے حساب سے جیسے کاشتکار لوگ، کسان لوگ رکھتے ہیں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں بندوں کو، غریبوں کو بانٹ دیتا تھا۔ اس طریقے سے وہ زندگی گزارتا رہا۔ اب وہ وقت آیا کہ اس کی خوشحالی کا زمانہ ختم ہونے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے اس وقت کے اس نبی نے کہا کہ مولا کریم، میرے اس امتی کے بارے میں تو تیرا یہ فیصلہ تھا کہ اس کی زندگی جو ہے 2 حصوں میں گزرے گی، خوشحالی میں اور غربت میں۔ اس نے غربت والی زندگی کو تو کاٹ لی اور غربت والی زندگی کا زمانہ اور مدت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ خوشحال ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے تیری، اس میں کیا مشیت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، بات تو سچی تھی، جو میں نے حکم فرمایا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ اٹل تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ اس کو جو کچھ میں نے عطا کیا، اس کو صرف اپنے کام میں اس نے نہیں لیا، بلکہ اس نے ان رزقوں میں سے، ان پیسوں میں سے، ان رقموں میں سے، ان اناج میں سے جس طرح سے اپنے بچوں پہ اس نے خرچ کیا، اسی طرح سے میرے غریب بندوں کو بھی کھلاتا رہا، ان کو بانٹتا رہا۔ اس کا یہ عمل اور اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ اب میں نے اس کی پوری زندگی خوشحالی ہی میں لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ! اب یہ پوری زندگی خوشحال ہی رہے گا، اب غربت اور مفلسی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے اور تفسیر نعیم میں بھی ہے، پہلے پارے میں۔ آپ اندازہ کرو، آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیں گے تو ختم ہو جائے گا، ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، کمی نہیں آتی ہے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، ان میں سے آپ نے اگر 10 روپے خرچ کیے ہیں
کسی غریب اور مستحق کو دیتے ہیں تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 روپے 100 میں سے کم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جب خوش ہوتا ہے تو نہ جانے وہ 10 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہیں ہزاروں روپے کا آپ کے لیے بندوبست کر دیتا ہے۔ اور بندوبست صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کے بدلے میں پیسے آ جاتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت ساری ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے، آنے والی بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ کہیں ہم جانے والے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا ہونے والی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ حادثہ ہم سے ٹل جاتا ہے، بیماری آنے والی ہوتی ہے، وہ بیماری ٹل جاتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج جو ایک سوچ اور فکر بن گئی ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو اتنا مال کم ہو جائے گا۔ جی نہیں، یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم حدیث پاک میں اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اور صدقات نافلہ بھی نفلی صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کہ صدقے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلائیں ٹلتی ہیں۔ جس کو بری موت سے بچنا ہو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کو بری موت سے بچنا ہو، موت کی سختی سے بچنا ہو، وہ صدقہ دے، خدا کی راہ میں صدقہ دے۔ صدقہ سے رزق میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ ایک سکھ سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کم مدت میں، کم ٹائم میں اتنے مالدار کیوں ہوں گے؟ تو اس نے اپنی زندگی کا بتایا کہ ہمارے گرو نے بتایا تھا کہ بھائی تم لنگر چالو کرو۔ جس دن سے ہم نے لنگر چالو کیا ہے، ہم نے سب کو کھلانا شروع کیا، میرے کاروبار میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے دھرم کا انسان اگر اللہ کے غریب بندوں کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو اوپر لٹائے تو ان کو خوشحالی مل جائے، کاروبار بڑھ جائے، ترقی ہو جائے، تو ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اپنے محبوب کی زبانیں ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ کنجوسی مت کرو خدا کے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں، کن کے مالوں میں؟ مالداروں کے مالوں میں، جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے جو سائل ہیں اور جو محروم ہیں، جن کو اتنا نہیں دیا گیا ہے۔ سائل سے یہاں آپ غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، بھائی ایسا ہے، وہ ہے، ہمیں دے دو، فلانا کر دو، ڈھماکہ کر دو، تو یہ ان لوگوں کو دینا جائز نہیں۔ ہاں، جو حقیقت میں مجبور ہے، پریشان ہے، مستحق ہے، ان کو دو، ثواب ہے۔ ورنہ یہ جو گلی گلی پھرتے ہیں، جو پیشہ جن کا ہے، جن کا دھندا ہے، یہ پیشے والے ہوتے ہیں، پیشاور ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک دھندا ہے، ان کا آپ دیکھو گے تو یہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور آج بھی ہیں، یہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کو دینا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دینا حرام ہے، اس لیے کہ آپ ان کو دو گے تو ان کی لت پڑ جائے گی، عادت پڑ جائے گی، پھر یہ محنت نہیں کریں گے، یہ حلال کمائی نہیں کھائیں گے، محنت کہیں نہیں کریں گے، یہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم محنت کریں گے تو 1000-1200 روپے کمائیں گے، یا 500-700 روپے کمائیں گے، اور اسے چلتے پھرتے مانگتے رہیں گے تو 2500 2000 3000 تک یہ دن میں کما لیتے ہیں۔ بہت سے کو یہ دیکھا نقلی ہاتھ میں پٹیاں باندھ لیتے ہیں، ہاتھ کو سمیٹ لیتے ہیں اور بتاتے کہ صاحب ہم ایک ہاتھ سے مجبور ہیں، پیروں میں وہ کر لیتے ہیں اور ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں کہ صاحب ہم مجبور ہیں، ہم کما نہیں سکتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح سود ہوتے ہیں بالکل۔ اس طرح کئی درجنوں واقعات اور اس طرح کے درجنوں لوگ، سینکڑوں لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ ہمارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں دیکھتے ہیں، یار یہ تو اتنا بڑا مجبور ہے، ٹھیلے پہ بیٹھ کے آیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسوں کو دینے کا ثواب نہیں ہے، جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے ایسوں کو دینے کا ثواب نہیں ہے، جو حقیقت میں مجبور ہیں۔
آپ مسجدوں میں دیجئے، آپ مدرسوں میں دیجئے، مدرسے آباد ہوں گے، ہماری مسجد آباد ہوں گی، ہمارا دین زندہ رہے گا۔ آج اگر دین زندہ ہے تو حقیقت میں پوچھو تو مدرسوں سے زندہ ہے، ورنہ کب تک ہم گمراہی اور ضلالت کے دلدل میں پھنس کر ہم ہلاک و برباد ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی مہربانی، اللہ ان کے قبروں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے جگہ جگہ پر اسلامی مدرسوں کا جال پھیلایا کہ آج ہمارے پاس دین باقی ہے، آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج ہماری مسجدوں کے مینار سے اذان ہو رہی ہے، تو ان مدرسوں کو آپ آباد کرو۔ ہمارے اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں آپ ان کو ان مدرسوں میں دیو، بچوں کے لیے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے کا جہاں انتظام ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا، ان کے لیے جو اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، عمارت کی ضرورت پڑتی، ظاہر ہے عمارت کی ضرورت ہے، مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور نئے دور میں ہر طرح کی پڑھائی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، آپ وہاں حصہ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ پیسہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گا۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ آپ یہاں دینے کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن آپ کی نیکیوں کا میٹر برابر جاری رہے گا، آپ کے ثواب کا میٹر برابر جاری رہے گا۔ آپ قبر میں لیٹے ہوئے رہو گے لیکن آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ آپ نے مدرسے میں دیا، مدرسے وہ مدرسہ چالو رہے گا، اس میں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، تفسیر پڑھتے رہیں گے، دین پڑھتے رہیں گے۔ آپ چند روپیہ، چند 100 روپیہ یا چند 1000 روپے یا چند پیسے دینے کے بعد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کے بعد اس دنیا سے آپ چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مدرسہ باقی ہے، اس میں قرآن حدیث تفسیر کی تعلیم اور دین کی تعلیم ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، جب تک وہ مدرسہ باقی رہے گا اس میں دین کا کام ہوتا رہے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن آپ کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو اس طرح سے آپ دین کا کام کیجئے، اور اللہ کے جو مجبور، بے بس، لاچار بندے ہیں ان کو بھی کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کیجئے، خاموشی طور پر مدد کیجئے۔ سب سے بڑا طاقتور معلوم ہے کس چیز کو بتایا گیا؟ کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ مطلب آپ اس طرح سے خدا کی راہ میں خرچ کرو کہ آپ کے پاس میں رہنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنا خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اس قرآنی واقعے سے آپ نے سماعت فرمایا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے، خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہ جانے کہاں کتنا عطا فرما دیتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں اپنی رضا کے مطابق، اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔